محمد بن سلمان نے ایسا کیا کر دیا؟ دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیز مجبور ہو گئے سعودی عرب کا رخ کرنے پر۔ 7 اکتوبر 2021 کو نیو کاسٹل یونائٹڈ فٹ بال کلب کو $408 ملین میں فروخت کیا گیا، جس سے وہ ورلڈ فٹ بال کا سب سے امیر کلب بن گیا۔ اس ڈیل کے پیچھے زیادہ تر رقم سعودی عرب کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سے آئی، جس کی ویلیو $600 بلین سے زیادہ ہے، اور نیو کاسٹل اس میں شامل نہیں تھا۔ کھیلوں کی دنیا میں فنڈ سے صرف فائدہ مند یوزرز کی رقم کا استعمال، کھیلوں کی بڑی سیریز کی ہوسٹنگ کے بڑے ایونٹ میں انویسٹ کرنے، اور یہاں تک کہ سیکٹرز کے اندر اسٹیبل گروپ کی خریداری کے لیے کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ انویسٹمنٹ کنٹروورسی کے بغیر نہیں رہی۔ ہیومن رائٹس کے مختلف گروپوں نے ان تمام انویسٹمنٹ پر اعتراض کیا ہے، جس میں خلیجی ریاست پر پچھلے سالوں میں ہیومن رائٹس کے خلاف ورزیوں کے الزامات کو دھونے کے لیے کھیل کو استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ تصویر ہے۔ تو سعودی عرب دنیا میں اتنی سرمایہ کاری کیوں کر رہا ہے؟ کھیل اور ان کی سرمایہ کاری اتنی متنازع کیوں ثابت؟ یہ سعودی عرب کی عالمی کھیلوں کی ملکیت بنانے کی کوشش کی کہانی ہے، کھیل کے ساتھ بھیک نہ ماننے کی کہانی۔ دراصل 1933 میں شروع ہوتی ہے، جب سعودی عرب کی حکومت نے معیاری آئل کمپنی کے ساتھ تیل کی رعایتی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کی وجہ سے 1960 میں ملک میں تیل کے شعبوں کی ترقی ہوئی۔ اوپیک کی تشکیل سعودی عرب کے ساتھ ہوئی تھی بانی ارکان میں سے، لیکن یہ 1973 کے تیل کے بحران کے دوران تھا، جب سعودی معیشت میں واقع میں تیزی آنا شروع کی تھی۔ کچھ اندازوں کے مطابق 1973 میں $15 بلین بڑھ کر 1981 تک $184 بلین ہو گئے تھے۔ اس سے تیل پر انحصار پیدا ہوا، اور 1970 کی دہائی سے سعودی عرب کی حکومت اپنی معیشت کو اعلیٰ معیار پہ لانے کے طریقے تلاش کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے پاس اب بھی دنیا کے پیٹرولیم کے تقریباً 16% ذخائر موجود ہے، اس لیے تیل اب بھی ان کے معاشی انجن کا محرک ہے۔ لیکن ذخائر کم ہو رہے ہیں، اور تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے باعث مزید مضبوط معیشت کی طرف تیزی لانے کی ضرورت شدت اختیار کر گئی ہے۔ اس کی وجہ سے اپریل 2016 میں محمد بن سلمان نے سعودی ویژن 2030 کا اعلان کیا۔ یہ ویژن اسٹریٹجک فریم ورک تھا، جس کا مقصد تیل پر انحصار کو کم کرنا اور معیشت کو اعلیٰ معیار بنانا، تیل کے علاوہ دوسری تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانا، اور عوامی خدمات کے شعبوں کو ترقی دینا ہے، تاکہ قوم کی زیادہ سیکولر امیج کو فروغ دیا جا سکے۔ حکمت عملی 3 اہم ستونوں کے ارد گرد رکھی گئی تھی۔ ایک، متحرک معاشرہ فروغ پذیر معیشت اور ترقی پذیر ممالک، جس کی ترقی بڑے پیمانے پر پبلک انویسٹمنٹ فنڈ یا ریاست کے خود مختار دولت فنڈ سے ہوتی ہے، جس میں $620 ملین کے تخمینہ اثاثے ہے۔ واضح طور پر ویژن 2030 مجموعی طور پر سعودی عرب کے لیے ایک اسٹریٹجک ویژن ہے، لیکن اس میں سرمایہ کاری کرنا قومی اور عالمی سطح پر کھیل کو اس منصوبے کے کلیدی حصے کے طور پر نشان زد کیا گیا ہے۔ سرکاری منصوبہ یہاں تک کہتا ہے کہ ہم کھیلوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے اور علاقائی اور عالمی سطح پر منتخب کھیلوں میں قائد میں شمال ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ عالمی سطحوں پر کھیلوں کے ذریعے فراہم کردہ مقبولیت اور معاشی مواقع کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کھیلوں کی سرمایہ کاری بڑے منصوبے کا ایک اہم حصہ بن جائے۔ ویژن 2030 سے پہلے سعودی عرب کی کھیلوں کی دلچسپیاں کم تھیں۔ وہاں وسیع تر خطے سے سرمایہ کاری ہوئی تھی، خاص طور پر PSG اور مین سٹی پر قبضہ کرنا تھا، لیکن سعودی عرب بڑے پیمانے پر کھیلوں کے مناظر نامے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ تیزی سے تبدیل ہونے والا تھا۔ 2021 سعودی عرب 2017 سے اب تک $2.2 بلین سے زیادہ خرچ کر چکا ہے، اور جب آپ اس رقم میں اضافہ کرتے ہیں جو انہوں نے مستقبل کے واقعات اور منصوبوں کے لیے کیے ہیں، تو یہ تعداد کم از کم $7.2 بلین تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ ممکنہ طور پر غیر اعلانیہ سرمایہ کاری کی تعداد کو دیکھتے ہوئے ایک کم اندازہ ہے۔ فیس نے کھیلوں کی ایک پوری رینج کو پھیلا دیا ہے، لیکن شاید 2 سب سے قابل ذکر سرمایہ کاری پریمیئر لیگ فٹ بال کلب نیو کاسٹل یونائٹڈ اور بریک وے گولف لیگ لائف گولف کی بیکنگ ہے۔ نیو کاسٹل سعودی عربیہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے ساتھ ایک کنسورشیم کی قیادت میں عملہ اسٹیبلی نے کلب کو $409 بلین میں خریدا، جس میں PIF گروپ کے زیادہ تر مالک کے طور پر کام کر رہا تھا، جس کے پاس کلب کا 80% حصہ تھا اور کلب پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ پیفمین کے گورنر، جو سرکاری آئل کمپنی آرامکو کے چیئرمین بھی ہوتے ہیں، نیو کاسٹل 2 کے چیئرمین بن گئے۔ راتوں رات نیو کاسٹل فٹ بال
کا سب سے امیر کلب بن گیا، جس کے اثاثوں کی مالیت تقریباً 320 بلین پاؤنڈ ہے۔ قطر کی انویسٹمنٹ اتھارٹی ڈائن پیرس سینٹ جرمن کی مالک ہے اور اس کے پاس 220 بلین پاؤنڈ مالیت کے اثاثے ہیں، جہاں بھی ان کی مالی مدد کی سطح کے قریب آتا ہے۔ اور جب سے نیو کاسٹل کی خریداری کے بعد سے ٹرانسفر مارکیٹ میں اخراجات میں ڈرامائی طور پر پچھلے سیزن کے مقابلے میں 234% اضافہ ہوا ہے۔ صرف گزشتہ سیزن کے آغاز سے لے کر اب تک $150 ملین خرچ کیے گئے ہیں۔ مانچسٹر سٹی 2008 میں شیخ منصور کے خریدنے کے بعد سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کے پیش نظر واضح طور پر ایک توقع ہے کہ نیو کاسٹل فٹ بال سے دور پریمیئر لیگ کی کامیابی کے لیے اسی طرح راستے پر چل سکتا ہے۔ دوسری ہائی پروفائل سرمایہ کاری گولف کورس پر لائیو گولف کی سرمایہ کاری کی حمایت کے ساتھ آئی ہے، جو کہ الگ ہونے والی براہ راست گولف سیریز کا آغاز کر رہی ہے۔ یہ سیریز بذات خود اختلافات کا شکار ہے۔ گولف کی دنیا ہائی پروفائل کھلاڑی جیسے فل مائیکلسن، جسٹن جانسن، کیمرون اسمتھ اور بروکس کوپکا نے تمام سیریز میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور اس کے بعد PGA ٹور ایونٹس میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ PIF نے ہر سال 14 ایونٹس منعقد کرنے اور کھلاڑیوں کو بہترین پیشکش کرنے کے منصوبے کے تحت اگلے چند سالوں میں سیریز کے لیے $3 بلین سے زیادہ کا وعدہ کیا ہے۔ انہیں روایتی PGA ٹور سے دور کرنے کے لیے منافع بخش معاہدے جیسا کہ نیو کاسٹل کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی قلیل مدتی شرط نہیں ہے، جس میں لائف KCE اور گریگ نارمن کے مطابق مستقبل میں کئی دہائیوں پر محیط منصوبے ہیں، لیکن سرمایہ کاری نیو کاسٹل میں نہیں رکھی اور لائف پیسہ دیگر کھیلوں اور ایونٹس کے ہول پوسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ ان سرمایہ کاری میں WWE کے ساتھ 10 سالوں میں تقریباً $1 بلین کا معاہدہ بھی شامل ہے، جسے ہم سعودی عرب میں سالانہ کم از کم 2 تقاریب کا انعقاد دیکھیں گے۔ فارمولا 1 کے ساتھ 10 سالہ معاہدہ جس کی مالیت $650 ملین ہے، جس میں F1 کیلنڈر میں کم از کم اگلے 10 سالوں کے لیے جیٹا سرکٹ پر سعودی عرب گران پرکس کو دیکھا جائے گا۔ یہ $450 ملین کے 10 سال کے اسپانسرشپ ڈیل کے سب سے اوپر آتا ہے۔ فارمولا 1 اور آرامکو کے درمیان سرکاری آئل کمپنی اس میں سر فہرست ہے۔ سعودی عرب نے ہائی پروفائل باکسنگ مقابلوں کی میزبانی کے لیے دوسرے مقامات کو پیچھے چھوڑ دیا، جس میں اینتھونی جوشرا اور الیگزینڈر باکسنگ کے درمیان حالیہ بھاری وزن کا دوبارہ میچ بھی شامل ہے، جس کی قیمت تقریباً $80 ملین تھی اور یہ سب سے اوپر ہے۔ دسمبر 2019 میں ملک نے $60 ملین ادا کیے تھے۔ اینڈی رونز جونیئر کے ساتھ جوشرا کے دوبارہ میچ کی میزبانی کرنے کے لیے کنگڈم نے جنوری 2022 میں ایک نیا گیمز گروپ شروع کرنے کے بعد بڑھتے ہوئے اسپورٹس سیکٹر کے لیے یکساں طور پر بڑے منصوبے بنائے ہیں۔ انہوں نے سویڈن میں مقیم جدید سے ESL گیمنگ کو دنیا کی سب سے بڑی خود مختار اسپورٹس اداروں میں سے ایک حاصل کیا۔ گیمز گروپ نے $1.05 بلین کے تمام نقد لین دین میں اس کے بعد انہوں نے $500 ملین میں کھیلوں کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ کے منتظمین میں سے ایک فیسٹ کو خریدا اور ESL فیسٹ گروپ کو فارم کرنے کے لیے 2 کمپنیوں کو ضم کیا، جو اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے سنگ بنیاد کے طور پر کام کرے گی۔ شعبوں اور کھیلوں کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کے کمی کے آثار نظر نہیں آتے۔ سعودی عربیہ نے 2030 یا 2034 میں فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے امریکہ میں مقیم بوسٹن کانسلٹنگ گروپ کی خدمات حاصل کی ہے، اور وہ اولمپکس کی میزبانی کو حتمی مقصد کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وزیر کھیل شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل نے بتایا ہے کہ ہم مستقبل کے لیے اس بارے میں IOC کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ میرے خیال میں سعودی عرب نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ہم ان مقابلوں کی میزبانی کر سکتے ہیں، جو کہ اولمپکس ہمارے لیے ایک حتمی مقصد ہوگا۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جبکہ اولمپکس کی میزبانی کسی بھی ملک کے لیے ایک قابل تعریف مقصد ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے خیال میں عالمی کھیلوں میں حالیہ سرمایہ کاری اور شمولیت کچھ لوگوں کے لیے دوسرے مقاصد بھی رکھتی ہے۔ عالمی کھیلوں میں بہت زیادہ رقم کا بہایا جانا ترقی کی کوشش نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک حصہ ہے، ایک وسیع حکمت عملی جس کا مقصد بین الاقوامی سطح پر ملک کی شبیہ اور سافٹ پاور اسٹیٹس کو بہتر بنانا ہے، جسے اسپورٹس واشنگ بھی کہا جاتا ہے۔ نسبتاً ایک نئی اصطلاح ہے، لیکن 20ویں صدی کے آغاز سے ہی اس کے مختلف تعریفیں ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر جب ایک گروپ، کارپوریشن یا قومی ریاست کھیلوں کو کھیلوں کے باوقار مقابلوں کی میزبانی کے ذریعے اپنی ساکھ اور عوامی امیج کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتی ہے، یا مقبول ٹیموں کی سرمایہ کاری اور مالی معاونت کے
ذریعے اس خیال کو استعمال کرتی ہے کہ کھیل کے متحد اور مثبت پہلوؤں پر توجہ دیگر مسائل سے ہٹ جائے گی یا ان پر پردہ ڈالے گی۔ سعودی کو حال ہی میں روس اور چین میں سرمائی اولمپکس کے علاوہ روس میں ہونے والے ورلڈ کپ کا سامنا ہو سکتا ہے، اور قطر کو سعودی عرب کے لیے کھیلوں کی دہلائی کی طرح الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس ملک پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ہم پر کھیلوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بین الاقوامی تنازعات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، جس نے پچھلے سالوں میں قومی ریاست کو الجھایا ہے۔ نیو کاسٹل شاشات دیشمکھ انٹرنیشنل برطانیہ CEO کے ٹیک اوور کو بیان کرتے ہیں۔ ٹیک اوور کو سعودی حکام کی جانب سے انسانی حقوق کے اپنے خوفناک ریکارڈ کو سر فہرست پروازوں کے گلیمر سے دھونے کی ایک واضح کوشش کے طور پر، فٹ بال کی رونق کے ساتھ دھونے کی کوشش کے طور پر برطانوی کاروباری خواتین ایمنڈا نے زور دے کر کہا ہے کہ PIF ایک خود مختار تجارتی طور پر چلنے والا سرمایہ کاری فنڈ ہے جس کا حصہ نہیں ہے وسیع تر ریاست کا، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے ولی عہد ہے اور پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے چیئرمین دونوں کے طور پر بیٹھے ہیں، یہ واضح ہے کہ کچھ گروپ کیوں فکر مند ہے۔ اس طرح کے الزامات لائف گلف کے بارے میں لگائے گئے ہیں۔ بہت سے وکالت کرنے والے گروپوں نے کھلاڑیوں پر کھیلوں کی دہلائی کا الزام لگایا ہے۔ سب سے زیادہ کھلاڑی لیگ میں سائن اپ کر کے حقوق پر مظالم نے تبصرہ کرنے پر گریز کیا ہے، لیکن لائف گلف کے CEO گریگ نارمن اس اصول سے مستثنیٰ ہے کہ وہ سعودی عرب کو جواب دیتے ہیں اور وہ اس کے مالک نہیں ہے، جو کہ لائف گلف کی سرمایہ کاری کو PIF سے آزاد قرار دیتے ہوئے یہ جاننا ناممکن ہے۔ لائف گلف میں سعودی شمولیت کی حقیقی حد، لیکن مالی نقطہ نظر سے $3 بلین سے زیادہ کی فنڈنگ فراہم کرنا، اس سے انکار کرنا مشکل ہے۔ PIF نے نئی گولف سیریز کو عملی جامہ پہنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن سعودی عرب کے نقطہ نظر سے یہ سرمایہ کاری محض وژن 2030 پلان کا حصہ ہے۔ وزیر کھیل شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل کا اصرار ہے کہ امریکہ ایک خراب معاشرے کی طرف بڑھ رہا ہے، زندگی کا ایک خراب معیار، اور یہ تقریبات کی میزبانی ہمارے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور ان تبدیلیوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو سعودی عرب میں ہو رہی ہے۔ فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن وکالت کرنے والے گروپ اب بھی سرمایہ کاری کے حقیقی مقصد کے بارے میں شکوک اور شبہات کا شکار ہے اور مزید ایتھلیٹکس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں۔ تبصرہ کرنے پر گریزا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ لیوس ہیملٹن نے، جنہوں نے کہا کہ فارمولا 1 ڈرائیوروں کا فرض ہے کہ وہ سعودی عرب میں مسائل کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہاں خریدا جائے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اور ہم کرتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ بالآخر یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اقتدار میں ہیں، واقعی تبدیلیاں کریں، اور ہم واقعی میں کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں مزید دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ واضح طور پر متنازع موضوع ہے، لیکن کھیلوں کو کیوں اکیلا کیا جانا چاہیے۔ سعودی عرب نے امریکی کمپنیوں جیسے ایمیزون، مائیکروسافٹ، ٹویٹر، اوبر، الفابیٹ، JP مورگن، چپس اینڈ کمپنی اور بہت سی دیگر کمپنیوں میں بھی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، لہٰذا کھیل خلیجی ریاست سے فنڈ حاصل کرنے میں منفرد نہیں ہے، لیکن کھیل ایک عالمی صنعت ہے اور اس میں اثر اور رسوخ اور نرم طاقت آتی ہے۔ لائف گول جیسی سیریز کو بینک رول کرنے یا نیو کاسٹل یونائٹڈ جیسے اثاثوں کا مالک ہونا کھیل اور سیاست کا ہمیشہ سے پیچیدہ رشتہ ہے، اور سعودی عرب کی کھیل کو اپنے ویژن 2030 کے منصوبے کا ستون بنانے کی مہم اس متنازع کا اگلا باب لگتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں MTI کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس ویڈیو کے مطابق کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا، کیونکہ میں ہر کمنٹ ضرور پڑھتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔